मिले कुछ इस तरह से। सबीन अहमद। दयार गैर से पाकिस्तान आने वाली एक दुशीसा की दास्तान जिसका वतन पहुंचते ही गैर मुतवक्की हालात से वास्ता पड़ गया था। कॉटेज के बाहर दरिया किनारे सफ़ेद बेंच पर वो अकेली बैठी थी। चेहरे पर जख्मों के निशान मुकम्मल हो चुके थे। उसके आंखों में सूरज था। गदले पानियों में घुलते सूरज के नारंगी रंग गहरे होते जा रहे थे। उसके दाएं जानब बुलंद वाला पहाड़ सर उठाए खड़े थे। सबरीना को यहाँ बैठे काफ़ी वक्त हो गया था। डैड के मुतालिक जो इसे मालूम हुआ वो इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। यकीन ना करने से क्या होना था। जो सच है वो वही रहना था। उसे डैड के डर, फिक्र, रातों को उठ उठ कर इसे देखना, अक्सर तन्हा बैठकर मामा की फोटो देखकर आंसू बहाना, हर अमल की समझ आ गई थी। क्योंकि वो अब इस सब के पीछे छुपी वजह जान चुकी थी। तमाम हकीकत इसे मालूम है। वो इस बात से भी डैड को लाइल्म रखना चाहती थी। जो हो गया बस वो माजी का हिस्सा था। माँ का सोचकर इसका दिल भरा जाता, मगर वो उम्र के इस हिस्से में आकर डैड को नहीं खोना चाहती थी। फैसल खान अफरीदी सबरीना को इस तमाम फसाद की जड़ से लगे थे। अगर वो माजी में ज़रा सा खुद पर काबू रखते तो शायद आज ऐसा कुछ ना होता। इनके एक गलत अमल की सज़ा कितने लोग भुगत चुके थे और न जाने मज़ीद किसने ये सज़ा काटनी थी। इसने सर उठाकर आसमान पर उड़ते परिंदों को देखा जो एक गोल की शक्ल में खुली फिजा में सांस लेते महवे परवाज थे। दोपहर ही इसने रात का खाना भी खा लिया था। पहले दिन के बाद सबरीना ने किचन की जिम्मेदारी संभाल ली थी, जो कि वो अब तक बहुत खुश असलूबी से निभा रही थी। इसके अलावा इसके पास करने को कुछ ना होता, जबकि इसके बरक्स तैमूर काफ़ी मसरूफ़ नज़र आता था। दिन में एक चक्कर वो लाजमी 3-4 घंटे शहर का लगा कर आता। बाकी का वक्त वो लैपटॉप पर काम करते हुए गुजार देता था। न जाने रोज़ उसे क्या काम पड़ जाता था। वो वापस आया तो उसे बेंच पर बैठी सबरीना की पुश्त नजर आई। अंदर जाने की बजाय वो अपनी ब्लैक सिल्क लॉक करता, चाबी हाथ में लिए पथरीली सतह पर चलता, इसके पास आकर बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। गर्दन मोड़कर एक नज़र उसकी जानिब देखा, जो उसकी मौजूदगी का असर लिए बिना चेहरा ऊंचे किए आसमान की जानब तक रही थी। थोड़ी थोड़ी की छोटी सी नोक के साथ इसका फेस कट वाजे हो रहा था। तैमूर ने निगाह चुरा ली। खामोश क्यों हो? तैमूर ने यूं ही बात का आगाज किया। वो खामोश रही। आज सबरीना ने पीछे अकेले रहने की बजाय इसके साथ जाने पर इसरार किया था, लेकिन वो सहूलत से मना कर गया था। शायद वो इस बात पर नाराज थी, वरना तो उसे कह कह कर सबरीना को खामोश कराना पड़ता था। क्या नाराज हूँ मुझसे? पूछते हुए तैमूर को फिर उसकी जानब देखना पड़ा। इसकी खैर मुतवक्का सवाल पर वो चौंक उठी, फिर खुद भी इसकी जानब देखने लगी। नाराज? नहीं, बस खामोश रहना चाहती हूँ। आगाही का बोझ मेरे कंधों पर आ गया है। मैं तो अभी से थकने लगी हूँ। आगे क्या करूँगी? सर हाथों में थामते वो अफसरदगी से बोली। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिस पर कोई भारी बोझ ना हो? ऊंट पर कोहान, कछुए पर इसका खोल, कीड़े पर एक अनाज का दाना भारी है। वो नरमी से बोला। इंसान इंसान पर क्या बोझ है? नजरें उठाए उसने दरिया के शोरीदा पानी को देखते इस्तफसार किया। इंसान कहकर उसने फिजा में गहरा सांस खींचा। इंसान के लिए इसका साया बोझ है सबरीना। कुछ पल बाद वो गोया हुआ। परछाई? क्यों? इस बार उसने सर उठाते साथ बैठे तैमूर को देखते कहा। क्योंकि इंसान की परछाई इसके गुनाहों का बोझ उठाती है। आसान लफ्जों में दुनिया में मौजूद हर चीज़ पर एक बोझ मौजूद है, ताकि हम याद रखें कि अब्दी सुकून और आराम आखिरत में है। ये दुनिया महज इम्तिहान की जगह है। इसमें मौजूद हर ज़ीरो अपने अपने महाज पर लड़ रही है। नरमी से कहकर वो उठ गया। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। वो बेबसी से मुस्कुराते कंधे उचकाते बोले। फिलहाल तो ये करो कि इधर ही रहो, मैं आता हूँ। इसको कहता वो तेज़ कदमों से चलता कॉटेज के अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर बाद तैमूर बाहर बरामद हुआ तो उसके कपड़े तब्दील हो चुके थे। पैंट शर्ट की जगह शॉर्ट्स और टी शर्ट ने ले ली थी और इसके हाथ में पीली बाल्टी और छोटा सा जाल था। आज हम मछली खाएंगे। इसकी सवालिया नज़रों को देखते हुए बोला। लेकिन मैं तो रात के लिए खाना बना चुकी हूँ। वो बोली। कल खा लेंगे। बाल्टी को वहीं छोड़कर पानी में उतरते हुए फिक्री से बोला।
सबरीना अपनी जगह उठते दरिया के मज़ीद करीब आ गई। सबरीना अपनी जगह से उठते दरिया के मज़ीद करीब आ गई और पानी में आगे चलते तैमूर को देखने लगी। उसने जूते उतार कर पानी में पाँव डाले, लेकिन पानी इस कदर ठंडा था कि उसने झुरझुरी लेकर जल्दी से पाँव बाहर निकालते अपने जूते पहने। न जाने वो इतने ठंडे पानी में कैसे उतर गया था। वो घुटनों तक आते गहरे पानी में उतर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता चलते मछलियों की कसरत वाली जगह पर तैमूर ने अपना जाल फेंक दिया। मछलियों के जाल में फंसने पर वो जाल उठाता किनारे आ गया। सबरीना बहुत इश्तियाक से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसको देख रही थी। कुछ देर पहले वाली परेशानी सबरीना का इसके चेहरे पर शाइबा तक नहीं था। उसने जाल को सही ज़मीन पर उल्टा दिया। छोटी मछलियों को दोबारा दरिया में फेंकते उसने 2 अच्छी सेहतमंद मछलियां पास पड़ी बाल्टी में डाल दी। इसके अलावा तुम्हारे अंदर क्या-क्या खूबियां हैं तैमूर? अंदर जाते हुए उसके पीछे चलती सबरीना ने पूछा। तुम रोज़ कुछ नया करके मुझे सरप्राइज़ कर देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बोला। शायद वो उसे खुद से मुतासिर नहीं करना चाहता था। सच में? मैं जानना चाहती हूँ, ताकि ये रोज़ का सरप्राइज़ तो ख़त्म हो। तुमने मुझे वहाँ से आज़ाद करवाया, खाना भी बनाना आता है, परसों सुबह दरख्त पर चढ़े हुए थे, कल गाड़ी भी खुद ही ठीक कर ली और आज मछलियाँ भी पकड़ ली। 6 तो मैं जान ही चुकी हूँ। वो उँगलियों पर गिनते उसे सराहते हुए बोली। 5, वो बोला। क्या? आगे चलते तैमूर की पुश्त को देखते सबरीना ने आंखों में नासमझी लिए पूछा। तुमने 5 एबिलिटीज काउंट की हैं? चेहरा मोड़कर वो बोला। इसकी बात पर सबरीना सर हिलाकर रह गई। मुझे यकीन है 6 वाली भी जल्द मालूम हो जाएगी। मैंने सोचा एडवांस में कह दूं। लम्हे बाद वो बोली। सारी बात में इसको गिनती अहम लगी। दरवाज़ा खोलते तैमूर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, जिसको वो बड़ी महारत के साथ सबरीना से छुपा गया। इस सब के पीछे तैमूर का मकसद सबरीना का ध्यान बटाना था और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। बाहर ढलती दोपहर शाम में तब्दील हो रही थी। रात 12 के बाद का वक्त था जब लाउंज के सोफे पर सोए तैमूर की आंख किसी नस्वानी आवाज़ से खुली। वहीं लेटे लेटे गौर करने पर इसे पता चला कि ये सबरीना की आवाज़ थी। उसने तकिए के नीचे चेक किया। इसका मोबाइल वहाँ मौजूद था। वैसे भी अगर वो ले जाती तो इसे मालूम हो जाता। मैं ये निकाह नहीं करूँगी। छोड़ दो मुझे। जाने दो। कानों में पड़ते उसके जुमलों के पेश नज़र उसने एक नज़र दाखिली दरवाजे को देखते जो कि अंदर से बंद था। वो टेबल पर रखी अपनी पिस्टल लोड करते चौकन्ने अंदाज में इसके कमरे की जानिब बढ़ा। नाप घुमाकर दरवाज़ा मुकम्मल वार करते जब उसने नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में पूरे कमरे का जायज़ा लिया तो नींद में बोलती सबरीना के अलावा वहाँ कोई न था। गहरा सांस लेकर उसने पिस्टल साइड पर पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखते लाइट्स ऑन की और कदम कदम चलता कंबल में लेटी सबरीना के सरहाने जा खड़ा हुआ। मौसम अच्छा खासा खुशगवार होने के बावजूद इसकी सभी पेशानी पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। ये नहीं होगा, जाने दें। वो सर को होले से दाएं बाएं करती नींद में बोल रही थी। शायद वो कोई बहुत बुरा ख्वाब देख रही थी या शायद शाम में होने वाले वाक़ये का उसने अपने ज़हन पर ज़्यादा ही असर ले लिया था। वो झुका और मजबूरन इसके हरकत करते हाथ थामे जो अपने सर के नीचे रखे तकिए को दबोच रहे थे। इसके नर्म और नाजुक हाथ पर इसी पल बर्फ हो रहे थे। तैमूर का दिल अपनी लय में धड़कने लगा। सबरीना, उसने नरमी से उसे पुकारा। वो हनूस ख्वाब के ज़ेरे असर थी। इसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। पलकों की जुम्बश बता रही थी कि वो खौफ के ज़ेरे साया है। तैमूर को गुजरी शाम का वो मंजर याद आया। जब इन्हें मोटरवे खुलने का पता चला तो तैमूर ने सबरीना को अगले दम यहाँ से निकलने के मुतालिक अपने इरादे से आगाह किया। फिर होटल जाकर मेरा सामान ले आते हैं। मेरा पासपोर्ट भी वहीं पर ही है। 5 दिन वहाँ फंसे रहने के बाद जाने के मुतालिक सुनकर सबरीना ने शुक्र का सांस लिया और साथ ही उसे याद आया कि इसका लैपटॉप बैग तो होटल में पड़ा है। अगर पासपोर्ट का मसला ना होता तो वो बैग वहीं छोड़ देती। तो क्या तुम्हें सामान अभी होटल में ही है? बगौर उसके चेहरे को देखते तैमूर ने सवाल किया। नहीं, बाकी सब तो चला गया है। बस एमा मेरा लैपटॉप बैग भूल रवानी में बोलती सबरीना को तैमूर ने बीच में टोका। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता तुम्हारा बैग भूल गई है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने महज तुम्हें एमा की वापसी के मुतालिक बताया था। वो ये इससे बात ना बनी। इस वक्त वो लाउंज के बस में आमने सामने खड़े थे।
تیمور صبرینہ کو دیکھ رہا تھا جبکہ صبرینہ تیمور کے علاوہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ قدم مزید آگے بڑھ کر تیمور نے بولتے ہوئے درمیانی فاصلہ کچھ کم کیا۔ بتاؤ صبرینہ، میں سن رہا ہوں۔ وہ میں نے ایما کو کال کی تھی، آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں بول گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ دونوں میں بمشکل 3 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو کیا اب میں اپنی دوست کا حال بھی نہ پوچھتی؟ آنکھیں کھولتے اس نے روٹے پن سے تیمور کو دیکھا جو اسے برہمی سے گھور رہا تھا۔ یہاں بات میرے منع کرنے کی ہو رہی ہے۔ اگر میں نے تمہیں منع کیا تھا تو کچھ سوچ کر ہی کیا تھا، جیسے تم نے کچھ سوچ کر ہی مجھے انکل ذیشان کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود صبرینہ نے اپنے دوست سے رابطہ رکھا۔ بات نہ ماننے پر وہ صبرینہ پر غصہ ہوتے اس سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تیمور اس کے سامنے جاتے تھوڑا چہرہ دائیں جانب گرائے صبرینہ نے اس کی ناراض نگاہوں میں بچوں کی معصومیت سے دیکھا۔ کیا؟ تیمور نے ایک نظر اس پری چہرہ کو دیکھ کر نگاہوں کا رخ موڑتے پوچھا۔ سوری، ہنوز اسی پوزیشن میں اسے دیکھتے بولی۔ کچھ لمحے تو اپنے چہرے پر محسوس ہوتی اس کی نرم نگاہوں کو اس نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر جب زیادہ دیر نہ ایسا کر سکا تو ہار مانتے اس کو دیکھتے وہ بول پڑا۔ ایسے مت دیکھو مجھے۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ کی شبیہ نظر آئی۔ کیوں؟ گہری آنکھوں کے سحر میں کھوتی وہ بولی۔ بس مت دیکھو ایسے۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ پچھلے 5 روز سے اپنی موجودگی کے باعث محبت کا جو جادوئی طلسم وہ اس کے ارد گرد کھینچ رہی ہے وہ اس میں قید نہیں ہونا چاہتا۔ تو پھر تم ناراض بھی تو نہیں ہو؟ تیمور کے کہنے کے باوجود اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ وہ اس کی سحر انگیز شخصیت میں مکمل کھو چکی تھی۔ نہیں۔ وہ خود کو قید ہوتا دیکھ پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتا اپنے ماتحت کو کال کرنے لاؤنج کی کھڑکیوں کی طرف چلا گیا جہاں سے گہری ہوتی شام نظر آ رہی تھی۔ صبرینہ چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک چہرہ ہاتھ پر گرائے وہ تیمور کی پشت کو دیکھنے لگی۔ یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ اس نے ڈیڈ کے علاوہ کبھی کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی تھی، ہمیشہ بے نیاز رہی تھی، لیکن کھڑکی کے باہر دیکھتے شخص نے نہ جانے اس پر کون سا سحر پھونکا تھا کہ وہ اس کی پرواہ کرنے لگی تھی اور شاید کہیں کہیں اسے چاہنے بھی لگی تھی۔ فون بند کر کے تیمور وہیں کھڑا رہا۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر موجود وہ دونوں اپنی بدلتی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بجتے ہوئے فون کی آواز پر اپنے خیالوں سے نکلتے تیمور نے کال آن کرتے فون کان سے لگایا۔ باقی سب کو چھوڑو، تم پاسپورٹ چیک کرو، میں ہولڈ پر ہوں۔ پاسپورٹ کا نام سن کر صبرینہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ تیمور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے انتظار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد کان سے لگے فون پر اس کے ماتحت کی آواز گونجی۔ سر وہ کہہ رہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی بیگ نہیں رکھوایا گیا۔ اگلے 15 منٹ میں ہوٹل کے پچھلے ہفتے کی CCTV فوٹیج بھی مجھے میل کرو، مخصوص آفیسروں والے انداز میں بولتے اس نے فون بند کیا۔ کیا ہوا ہے؟ میرا پاسپورٹ تو نہیں؟ اپنے بدترین خدشے کو بولنے سے وہ گھبرائی۔ وہ میرا سامان لے گئی تھی، بس لیپ ٹاپ بیگ وہ جلدی میں وہاں بھول گئی۔ اسی میں میرا پاسپورٹ ہے، اس نے کہا تھا وہ کال کر کے بولتی ہے، پھر ہمارا رابطہ نہیں ہوا۔ میں ایما کو کال کر کے پوچھتی ہوں، شاید اس نے کال نہ کی ہو۔ وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بولتی چلی گئی۔ صبرینہ ریلیکس، میں سچویشن ہینڈل کر رہا ہوں، تم بیٹھو، میں ایما کو کال کرتا ہوں۔ اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، جس پر سر ہلا کر واپس صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ایما کو فون کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بیگ ریسیپشن پر رکھوا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سامنے ٹیبل پر پڑے تیمور کے لیپ ٹاپ پر چلتی CCTV فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ چہرے پہ پڑتی لیپ ٹاپ کی روشنی میں صبرینہ کے بے چین چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھا تیمور بہت دھیان سے سب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں موجود سکہ انگلیوں کے درمیان آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شاہ نواز کو دیکھتے تیمور سر کو نفی میں ہلاتے بولا۔ ساری بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ کون ہے یہ؟ صبرینہ نے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ ہنوز اسکرین کو دیکھتے بولا۔ نہیں،
اب وہ اسکرین کی بجائے تیمور کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ماموں فیصل خان آفریدی کا ہونہار سپوت ہے، وہ جبڑے بھیجتے بولا۔ یہ کیس یہاں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوٹل ریکارڈز میں کس کا نمبر اور ایڈریس ہے؟ لیپ ٹاپ بند کر کے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے استفسار کیا۔ نمبر اور ایڈریس دونوں ایما کا ہے۔ نمبر تو پاکستان میں آ کر استعمال کر رہی تھی، وہ تو اب بند ہے، لیکن ایڈریس؟ فیصل خان نامی بلا کو واپس اپنے سر پر منڈلاتا دیکھ وہ اندر ہی اندر شدید قسم کی ڈر کا شکار ہوئی، لیکن اس نے اپنا یہ ڈر تیمور پر ظاہر نہیں کیا۔ راستے کھل گئے ہیں، وہ لوگ کسی بھی وقت ایما کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ سکہ جیب کی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا سانس رکا۔ کچھ بھی نہیں، تم ڈرو مت، میں ایما کے گھر کے باہر سیکیورٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ سبرینا کے صوفے پر پڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی امیز انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی سبرینا اپنے ہاتھ پر اس کا تحفظ بھرا لمس محسوس کرتی فی الوقت پرسکون ہو کر تکان سے مسکرا دی، لیکن اب وہ نیند کی وادیوں میں ڈوبی خود کے ساتھ تیمور کو بھی بے چین کر گئی تھی۔ سبرینا، تیمور نے نرمی سے پکارا۔ سبرینا اٹھو، وہ اسے پکار رہا تھا۔ نیند میں اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جانے دو، میرا پاسپورٹ۔ سبرینا اٹھو، تم خواب دیکھ رہی ہو۔ سائڈ پر رکھے پانی کے گلاس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لیے اس نے سبرینا کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند کی رہی تھی وہ نیند میں ہی بولی۔ سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو، تم بہادر ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ایسے چھوٹے چھوٹے جملے کہنے لگا جن کو سن کر سبرینا پرسکون ہوتی گئی۔ واپس جانے کی بجائے وہ وہیں کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ پاسپورٹ کا غائب ہونا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اگر سبرینا چلی جاتی تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا، لیکن اگر وہ چلی جاتی تو وہ کیا کرتا؟ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن تھمی، اس کا من موہنا چہرہ آنکھوں میں بسائے تیمور بھی کچھ دیر میں وہیں پر ہی بیٹھا کا بیٹھا سو گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو سامنے دیوار پر لگی گھڑی صبح 2 کے قریب کا بتا رہی تھی۔ ایک نظر کمبل میں چھپی آرام سے سوئی سبرینا پر ڈالتا وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر اس نے سبرینا کو اٹھایا جو کچھ بسوں پیش کے بعد اٹھ گئی۔ صبح کے 3 بجے وہ لوگ سوات کی حسین وادی کو پیچھے چھوڑتے اسلام آباد پہنچنے کے لیے موٹر وے پر چڑھ گئے۔ اس وقت موٹر وے پر اکا دکا گاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں جن کو پیچھے چھوڑتے تیمور کی سیاہ سویک تیزی سے وسیع سڑک پر دوڑتی رات کی تاریکی کا حصہ لگتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے نزدیک ذیشان کو تمام باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ آگے کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ عالمگیر صاحب صوفے پر اپنے قریب بیٹھے تیمور سے گویا ہوئے۔ وہ لوگ پرسوں صبح اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ تیمور گھر آ کر سب سے ملتے تر و تازہ ہوتا سبرینا کو وہیں چھوڑ کر ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد بہت سے کام پینڈنگ تھے جس کے باعث وہ 2 دن سے گھر لے جا رہا تھا۔ آج جا کر کام ختم ہوئے تو وہ شام کو اپنے وقت پر گھر آ گیا تھا اور اب بابا کے ساتھ بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ تم نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے بہت اہم نکتہ اٹھایا۔ بابا وہ علاقہ میرے ایریا میں نہیں آتا۔ میں نے جاوید سے سب ڈسکس کیا تھا اور اسے کمبائن آپریشن کی آفر کی تھی، لیکن اس نے معذرت کر لی اور مجھے خاموشی سے کام کرنے کو کہا۔ سارا علاقہ فیصل خان کا ہے۔ سردار فیصل خان آفریدی کی گرفتاری پر وہاں ایک وبال مچ جانا تھا۔ وہ پروموشن کے اتنا قریب آ کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں ڈیوٹی کے ساتھ اس پر بھی اپنا ہوم ورک کر رہا ہوں۔ اگر اس نے یہاں آ کر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی تو اس کا بچنا ناممکن ہوگا۔ اس نے تفصیل سے تمام بات ان کی گزار دی۔ صحیح، اب تو ذیشان سے بات کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بات کریں گے؟ میں سبرینا سے کہہ چکا ہوں کہ میں انکل کو آگاہ نہیں کروں گا۔ ہاتھ میں موجود سکہ اس کی انگلیوں کے درمیان گھوم رہا تھا۔ کھانے کے بعد فون کرتا ہوں، وہ سر ہلاتے بولے۔ پاسپورٹ والے مسئلے کا کیا بنا؟ خالد کا میز پر رکھ انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ ایمبیسی اطلاع کر دی ہے، اب کچھ ٹائم تو لگے گا، تب تک کے لیے وہ ہمارے مہمان ہے۔ مجھے کبھی یقین ہے ہمارا پہلا پاسپورٹ فیصل خان آفریدی نے ضائع کر دیا ہوگا۔ بالکل، جب تک مرضی رہے، اتنی پیاری بچی کے آنے سے گھر میں بھی تو کچھ رونق ہوئی ہے، ورنہ تم ڈیوٹی پر ہوتے ہو،
زنیرہ کو پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی، میں گھر میں بیٹھا بور ہوتا رہتا ہوں۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ تو کس نے کہا تھا اتنی جلدی ریٹائرمنٹ کا؟ ابھی آپ نے کچھ سال اور سرو کر سکتے تھے۔ ہاں بھائی، اب تم تو یہی کہو گے۔ ان کے چہرے پر چھائے بیچارگی دیکھتا وہ ہنستا ہوا ان کے گلے لگ گیا۔ ذرا ہماری بیگم صاحبہ کو تو بھیج دینا، وہی اپنی باتوں سے ہمارا دل بہلا دیں گی۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ کر وہ جانے لگا تو اسے کھڑے ہوتا دیکھ بابا بولے، بھیجتا ہوں۔ ان کے لہجے کے برعکس چہرے پر چھائی غیر سنجیدگی دیکھتا وہ سر نفی میں ہلاتا باہر چلا گیا۔ یہ بات تو سچ تھی، سبرینا کے آنے سے تیمور کے دل اس کے گھر میں رونق تو کافی ہو گئی تھی، لیکن اب یہ اللہ جانتا تھا یہ رونق وقتی ہے یا یوں ہی قائم رہے گی۔ باہر شام ہو چکی تھی۔ وہ بابا کے کمرے سے نکلا تو کچن سے زنیرہ اور سبرینا کی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں میں ایسی دوستی ہو چکی تھی جیسے بچپن سے سہیلیاں ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں داخل ہوا تو مسز عالمگیر بھی وہیں میز کے گرد کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ان دونوں کی باتیں انجوائے کر رہی تھیں۔ کیا ہو رہا؟ سبرینا پر ایک نگاہ ڈالتے اس نے ماما کے ساتھ بیٹھتے پوچھا۔ بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کو کچن میں دیکھ کر زنیرہ نے تابعداری سے پوچھا۔ لیمونیڈ، کہہ کر وہ خود سے مخاطب ماما کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں بچیاں پیزا بنا رہی ہیں، تم اور تمہارے بابا کام کی باتیں کر رہے تھے تو میں ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرتی بولی، بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ بولا، اچھا چلو پھر میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ سبرینا بیٹا دھیان سے بنا رہا، اور اگر کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے بتانا، خود سے کچھ غلط نہ کرنا۔ نرمی سے ان دونوں کو تاکید کرتے وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے اب تیمور کے سامنے ٹیبل پر رکھے پیزا پین میں موجود ڈو پر سبرینا ساس لگا رہی تھی۔ زنیرہ ایک ایک کر کے ٹاپنگ کا سارا سامان ٹیبل پر اس کے قریب رکھ رہی تھی۔ تیمور، تم ہماری مدد کرنا چاہو گے؟ زنیرہ کے دیے گلاس میں سے لیمونیڈ پیتے سامنے بیٹھے مہویت سے خود کو دیکھتے تیمور پر وہ حیران ہوتی بولی، جس کی نظروں کی گرماہٹ سے کام کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کون؟ میں؟ نہیں، یہ کام تم مجھ سے بہتر کر رہی ہو۔ تم کرو، میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کرسی سے ٹیک لگاتا بولا۔ اوکے۔ ڈو پر مشرومز، ٹماٹر، شملہ مرچ کی ٹاپنگ کرتے ہوئے بولی، کیا تم یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہو؟ کچھ چاہیے ہے کیا؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ مجھے فون چاہیے۔ میرے پاس فون نہیں ہے تو مجھے زنیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سبرینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جتنا چاہے میرا فون استعمال کر سکتی ہو۔ زنیرہ سہولت سے بولی۔ جانتی ہوں زنیرہ۔ تشکر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ میرے پاس ایک سیل فون پڑا ہے، چاہو تو تم وہ استعمال کر سکتی ہو، لیکن صرف انکل سے بات کرو گی۔ تیمور کے تاکید کرنے پر سبرینا نے نظریں چرائیں، کیونکہ آج اس نے دوپہر میں ایما سے بات کی تھی۔ ڈیل؟ وہ بولا۔ اوکے، ڈیل۔ وہ بولی۔ بھائی، میں نے بھی آپ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے۔ اوون کا ٹمپریچر چیک کرتی زنیرہ لاڈ سے بولی، تم بھی کرو، کہ یہ بغیر معافی تو ملنی نہیں۔ دوسرا جملہ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، جس کو صرف سبرینا سن پائی تھی۔ سبرینا نے گھور کر دیکھا، جس پر وہ اسے معصومیت سے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا۔ کھانے کے بعد آپ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ دیں گے؟ تھوڑی دیر پہلے اریج کی کال آئی تھی، وہ ہاسٹل سے آئی ہوئی ہے اور ہمارا رات اکٹھا سونے کا پروگرام ہے۔ ماما پاپا سے میں نے پوچھ لیا ہے، اب آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے۔ سبرینا، تم بھی مجھے چھوڑنے چلنا، اریج کا گھر 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، تمہاری بھی واک ہو جائے گی۔ پہلا جملہ تیمور سے کہہ کر وہ سبرینا سے بولے۔ اس کی بات پر پیزا پر پنیر ڈالتی سبرینا نے ایک نظر تیمور کی طرف دیکھا کہ وہ گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے سوالیہ نگاہوں کو پڑھتے تیمور نے ہاں میں ہولے سے سر کو جنبش دی۔ اوکے، میں چلوں گی، وہ خوشی سے بولی۔ شاید اسی بہانے دل و دماغ میں آنے والے بے مطلب خیالات سے وہ اندر پیدا ہونے والی گھٹن کو کچھ کم ہو جائے گی۔ پہلے تو مجھے اچھا سا پیزا کھلا، پھر سوچوں گا ڈیل کرنے کے مطابق، کہتا ہوا وہ اٹھتا باہر نکلا۔ آپ ڈیل کنفرم کریں سمجھے، کیونکہ پیزا تو بہت اچھا بننے والا ہے۔ اپنے روم کی طرف بڑھتے تیمور کو پیچھے سے اس کی شرارت بھری ہانک سنائی دی۔ اوون میں پین رکھتی سبرینا ان دونوں کی باتوں پر ہنس دی۔